آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اب آپ عارف حسین سے خبریں سنیے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے نوجوان خطے کے دائمی ورثے، ثقافت اور روایت کے اصل وارث اور حقدار ہیں۔ وہ کل جموں میں شری کیلاش جوتش اور ویدک سنستھان ٹرسٹ کے زیر انعقاد شری کیلاش سنسکرت رتن ایوارڈ 2025 کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جس دوران انہوں نے سنسکرت زبان کو فروغ دینے، نیز علوم کو سیکھنے اور سکھانے کی تاریخی روایت کو برقرار رکھنے کے لیے شری کیلاش جوتش اور ویدک سنستھان کے ٹرسٹ کے کلیدی کردار کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ دور کے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ جدید علوم کی جانکاری سے ملک کی قدیم روایت کے پاسدار بنیں اور ملک کو ترقی کی نئی اونچائیوں تک پہنچانے میں اپنا حصہ ادا کریں۔ اس کارکرم میں کیندری سنسکرت وشو ودیالیہ دلی کے کلپتی پروفیسر سرینواس ورکھیڑی جی کو ورष 2025 کا کیلک سنسکرت رتن پرسکار بھی پردان کیا گیا ہے۔ میں ان کو ہردے سے بدھائی دیتا ہوں، ابھینندن کرتا ہوں۔ ان کے دوردرشی نیترتو میں کیندری سنسکرت وشو ودیالیہ سنسکرت شکشا کے گورو کی استھاپنا کے لیے نرنتر پریاسرت ہے تتھا وہاں کے چھاتر ایوم ادھیاپک سانسکرتک دھروہروں، گرو ششیہ پرمپرا، نیائے، بھارتیہ گیان پرنالی تتھا بودھک پرمپراؤں کے انیہ گہن پہلوؤں بڑھاوا دینے کے لیے سمرپت بھاو سے کام کر رہی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جنرل زوراور سنگھ کو ان کے یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ جنرل زوراور سنگھ بہادری، عظیم قربانی اور حب الوطنی کے جذبے کی ایک روشن علامت ہیں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ حکومت ملازمین کو محفوظ، بہتر اور منصوبہ بند اقامت فراہم کرنے کے عزم پر برقرار ہیں۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے کل احاطہ امر سنگھ کالونی اور سروال جموں میں سرکاری ملازمین کے لیے تعمیر کیے گئے 56 نئے رہائشی فلیٹس کا افتتاح کرنے کے دوران کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نومبر مہینے میں انہوں نے متعلقہ افسران کو مذکورہ کوارٹرز کی تعمیر میں اعلیٰ معیارات کو برقرار رکھنے، نیز تعمیری شعبے سے جڑی جدت طرازی کو اپنانے کی ہدایت دی تھی تاکہ ملازمین کے لیے بہتر رہائشی ماحول فراہم کیا جا سکے۔ ٹرانسپورٹ کے وزیر ستیش شرما نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کی حکومت ٹرانسپورٹ کے بنیادی ڈھانچے کو تقویت دینے کے لیے ٹھوس اقدام کر رہی ہے تاکہ جموں کشمیر کے تمام شہریوں کو بنیادی خدمات تک مساوی طور رسائی حاصل ہو سکے۔ وزیر موصوف کل جموں میں چھمب حلقہ انتخاب میں بلسارو محلہ مہاری میں دریائے طویل پر سٹون گرڈر پل کا افتتاح کرنے کے دوران خطاب کر رہے تھے۔ بعد میں وزیر نے علاقے میں کئی عوامی وفود کے ساتھ ملاقات کی اور ان کی ترقیاتی ضرورت کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ عوام تک بنیادی خدمات کی مؤثر فراہمی یقینی بنائیں۔ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کپواڑہ کے وائس چیئرپرسن حاجی فاروق احمد میر نے کپواڑہ کے واورہ حلقے میں کئی زیر تکمیل واٹر سپلائی اسکیموں کا معائنہ کیا۔ انہیں جانکاری دی گئی کہ جل جیون مشن کے تحت عملائے جا رہے منصوبوں کا زیادہ تر حصہ پہلے ہی مکمل کیا گیا ہے، تاہم رقومات کی قلت کے باعث منصوبوں کے چند اجزاء نامکمل رہ گئے ہیں۔ انہوں نے افسران کو یقین دلایا کہ وہ منصوبوں کی تکمیل میں حائل انتظامی اور مالی رکاوٹوں کے معاملے کو اعلیٰ حکام تک کی دانست میں لائیں گے تاکہ ان کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جا سکے۔ درجہ حرارت میں گراوٹ کے ساتھ ساتھ گرمی دینے والے آلات کا استعمال بڑھ رہا ہے، تاہم ضرورت اس بات کی ہے کہ ان آلات کے استعمال کے دوران انتہائی احتیاط برتی جائے۔ سردیوں میں گرمی دینے والے آلات کا استعمال بڑھ جاتا ہے، احتیاط برتیں۔ گیس یا مٹی کے تیل پر چلنے والے ہیٹرز کے استعمال کے دوران مناسب وینٹیلیشن کو یقینی بنائیں۔ سردیوں میں گرمی کا انتظام ناگزیر ہے، گرم رہیں، محفوظ رہیں۔ صوبائی کمشنر کشمیر انشل گرگ نے کل سری نگر میں منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران محکمہ جل شکتی کی کارگزاری اور موسمی سرما کی تیاریوں سے متعلق کئی اہم امور کا جائزہ لیا۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ سری نگر کے ملحقہ علاقوں تک پانی کی بلا خلل سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے اوور ہیڈ ٹینکس کی تعمیر یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ تجارتی زمرے کے صارفین اور شہری علاقوں کے صارفین سے بلوں کی 100% بازیابی پر توجہ دیں۔ جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین نے دہشت پسندی سے متاثرہ کنبوں کی بھرپور معاونت کرنے کی مہم شروع کرنے کے لیے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسے متاثرین کی SRO 43 کے تحت بازآباد کاری کی مہم نے دہائیوں سے چلے آ رہے ناقص نظام کی تصحیح کا موقع فراہم کیا ہے، جس سے ایسے متاثرین کے وقار کی بحالی اور انہیں بااختیار بنانا یقینی بن گیا ہے۔
سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت -3.6 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا۔ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔